تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے، احسنتم لانفسکم، اپنے ہی فائدے کے لیے نیکیاں کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم کوئی برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے جمع کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوبارہ سے وہ وعدہ آئے گا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، یہ لوگ مار مار کر تمہارا منہ بگاڑ دیں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں ایسے داخل ہوں گے كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے ظالم لوگ اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس کا بھی زور چلے گا وہ تم پر غالب آئے گا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ اللہ تم پر رحم فرما دے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ شرارتیں کی تو ہم بھی عذاب کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو جیل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اپنی شرارت میں، بغاوت میں، ناشکری میں، نبیوں کی توہین میں، نبیوں کے قتل کی سازشوں میں انتہائی بدنام زمانہ قوم تھی، اور ہمہ وقت ناشکری اس کا وتیرہ اور اس کا شیوا تھا۔ اللہ رب العزت ایسی امتوں کو پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دیا کرتے ہیں، اگر تم نے شرارتیں کی تم پر عذاب آئے گا۔ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ بخت نصر، یہ وہ ظالم بادشاہ جس کی کائنات پر پوری دنیا میں بادشاہت تھی، اور اس نے آ کر بنی اسرائیل کے گھر، ان کی گلیاں، ان کے محلے، ان کی نمازیں، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مگر بنی اسرائیل کی شرارتیں اتنی تھوڑی نہیں تھی، ایک بخت نصر کے ظلم سے وہ تمام ختم ہو جاتی۔ یہ بار بار ہمیشہ شرارتوں کی طرف ہی بھاگتے جا رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہا تھا تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے، تمہیں دونوں فسادوں کے اللہ دونوں طرح کے عذاب اتار کے دیں گے۔ اب اللہ دوبارہ ان کو کہہ رہے جب یہ وعدہ آخرت آئے گا تم اس سے پہلے اچھائی کر لو، تمہارا فائدہ ہے، برائی کر لو تمہارا نقصان ہے۔ یہ اللہ کا قانون قدرت ہے، برائی کرنے سے اللہ گناہ لکھتے ہیں، اچھائی کا صرف ارادہ کرنے سے ہی اللہ اس کے ثواب کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ بات یاد رکھیں، پوری دنیا سجدے میں چلی جائے، میرے اللہ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ پوری دنیا سجدے سے انکار کر دے، میرے اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں بھائی، یہ ہمارے لیے اپنے فائدے کی چیز ہے۔ ہم پگڑی، نماز، داڑھی، روزہ، قرآن، تہجد، نفل، پوری رات کھڑے ہو کے پاؤں پہ ورم آ جائے، کیا آپ صبح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کیے، یا ہم نے اللہ کے سامنے کوئی شکر ادا کر دیا؟ نہیں، اللہ کی نعمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ایک آنکھ کی قیمت کوئی دے سکتا ہے خدا کی عبادت کر کے؟ جی، ایک آنکھ کی قیمت، یہ پلکیں ہیں نا آپ کی، 50 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، پلکیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں، اور یہ جو سر کے بال ہیں 15-20 دنوں کے بعد آپ کٹواتے ہیں۔ یہ بال جو ہیں زیر بغل، زیر ناف، ہفتے میں 10 دن میں آپ ختم کرواتے ہیں جی۔ مگر یہ پلکیں جو ہیں یہ اپنے مقام پہ ہیں، 19-20 بڑھتی ہیں بس۔ اگر یہ روزانہ بڑھنی شروع ہو جائے اور یہ ادھر گرے، یہ ادھر گرے، آپ خود دیکھیں کیسے ہم بدنما لگیں گے، کیسے ہم بدنما لگیں گے۔ یہ داڑھی ہے جی، آج تو ہماری ناشکری ہے کہ ہم اس کو رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن داڑھی سے اوپر کی جو چہرہ خالی ہے یہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ خالی پڑا ہوا ہے۔ آپ اس چیز کو کبھی سوچتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر کبھی اظہار کیا ہے؟ کبھی آپ نے؟ یہ ہاتھ ہیں آپ کے، یہ آپ کی انگلیاں ہیں جی،
انگلیوں کے اوپر یہ دیکھیں بال ہیں تھوڑے تھوڑے سے بڑھ بھی جائیں کوئی بات نہیں، لیکن انگلیوں کے آگے سینٹر میں کوئی بال ہے؟ اب اپنی ٹانگ کو دیکھ لیں، ٹانگ کے چاروں طرف بال ہیں۔ پاؤں کو دیکھ لیں، پاؤں کے نیچے کوئی بال نہیں ہے، پاؤں کے اوپر تھوڑے سے بال اگر نظر آ جائیں تو۔ پیٹ دیکھ لیں، بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ کمر دیکھ لیں، بالوں سے بھری ہوئی۔ ٹانگیں دیکھ لیں، بالوں سے بھرے ہوئے۔ میرے بھائی، اللہ نے ایک شایان شان انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اس کی صورت کو بڑا معتدل رکھ کے چل رہے ہیں، اور وہ جتنا بھی مرضی چلتا رہے، اللہ نے اس کے حلیے کو، اس کی شکل کو نہیں بگاڑا۔ جی۔ اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے کو بگاڑنے والے اور دین کے نقشے کو بگاڑنے والے دو طبقے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو حضور پاک کی صورت مبارکہ کو نہیں لاتے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک عورتیں ہیں ہماری جو جناب یہ پلکیں بنا رہی ہوتی ہیں، بالوں کو کٹوا رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان پہ بھی لعنت فرمائی، ان پہ بھی لعنت فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ اللہ کی تخلیق کو بدل رہی ہیں۔ تو اللہ کے سامنے انسان ایک پلکوں کے بال کا ایک بال جو ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے پوری زندگی آپ سجدے میں گزر جائے۔ نہیں، نیکی آپ کے لیے، برائی آپ کے نقصان کے لیے۔ نیکی کی جزا 1 سے لے کے 700 تک ہے، صرف ہماری تعداد گنتی، اللہ کا فضل اس کے علاوہ ہے۔ برائی کی تعداد 1 ہے، اور عذاب بھی 1 برائی کا ہے۔ کبھی آپ نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ 1 برائی پہ 10 کا عذاب ہوگا، 20 کا عذاب ہوگا، 30 کا عذاب ہوگا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو نیکی کرو، نیکی کرو۔ نیکی کی قیمت ہم یہاں چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے علامہ کہہ دیں، مفتی کہہ دیں، ہے نہیں، مجھے نمازی کہہ دیں، میں مسجد کے قریب آ رہا ہوں، لوگ مجھے ذرا واہ کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی قیمت ہم دنیا میں چاہ رہے ہیں، حالانکہ نیکی کی 1 ذرہ قیمت بھی آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتی، آپ کو آخرت میں ملے گی۔ نیکی کی قدر آخرت میں، نیکی کی قیمت آخرت میں، نیکی کی چمک آخرت میں، نیکی کی دمک آخرت میں، نیکی کا تمام درجہ آخرت میں، نیکی کی قدر آپ کو آخرت میں۔ دنیا میں آپ کو نیکی کی قدر نہیں آئے گی، دنیا میں نیکی کرنی ہے، آخرت میں قدر پانی ہے۔ اور نیکی کرنے سے قدر نہیں بنتی، خدا کے قبول کرنے سے قدر بنتی ہے، اور خدا جب اس کو قبول کرتا ہے پھر اس نیکی میں چمک آتی ہے، اس نیکی میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 1 کھجور کا دانہ صدقہ دے دو، اللہ پھر اس کو پالتے ہیں، اللہ اس کو پالتے ہیں، اتنا پالتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یہ جو احد پہاڑ ہے نا، اس کا طول و عرض اور اوپر نیچے اگر دیکھیں تو یہ تقریباً 12 کلومیٹر بنتا ہے، 12 کلومیٹر، اور اس پر جنت کی چمک ہے، جنت کی چمک ہے۔ اور یہ احد پہاڑ کے برابر جب آپ کو ملے گا تو آپ کہیں گے یار میں نے تو 1 کھجور دی تھی، اللہ کہیں گے میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو۔ تو بھائی آپ کی نیکیاں اللہ پال رہے ہیں، آپ کے صدقے اللہ پال رہے ہیں، آپ کی نیکیوں کی آپ کی حفاظت اللہ پال رہے ہیں، آپ کی نیکیوں کی قدر ہو رہی ہے، اللہ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے نیکی کرو گے تو آج اپنا فائدہ ہے، گناہ کرو گے تو اپنا نقصان ہے۔ لیکن جب دوبارہ وعدہ آئے گا خدا کا، وہ عذاب والا 2 وعدے تھے، ایک وقت نصر اور دوسرا لیسوء وجوہکم، تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے اور تمہارے تمام عزتیں طاق میں مل جائیں گی، اور یہ لوگ مسجد میں گھس کے تمہیں نکالیں گے اور تمہاری مسجدوں پہ قبضہ کریں گے، اور تمہاری بیت المقدس کے اندر تمہیں نکالیں گے اور تمہارے بیت المقدس کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ تمام ایسے ہی ہوگا جیسے وقت نصر اس سے پہلے آیا، تمہارے گناہوں پر اللہ نے اس کو مسلط کیا، آج تم ایسے ہی آؤ گے، تمہارے ایمان کے اوپر اللہ ان کو مسلط کریں گے، اور اس کے بعد وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ہر بندہ تمہارے اوپر غالب آنے کی کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ اور ہم غالب کیوں نہیں آ سکیں گے؟ ہم کیوں نہیں آ سکیں گے؟ ہمارے اندر ایمان مصنوعی ہو جائے گا، اسلام مصنوعی ہو جائے گا، تمام کام بناوٹی ہو جائیں گے، ہمارے اندر کھوکھلا، یہ فارمی مرغی کی طرح ہوں گے، ہم بھاگ رہے ہوں گے، اوپر سے بڑے سفید چمکتے دمکتے ہوں گے، یعنی بڑے خوبصورت ہوں گے، اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور بالکل ٹوٹیں گے یہ کافر ہمارے اوپر، اور ہم پس جائیں گے، دھس جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے۔ یہ تمام کیوں ہیں؟ اللہ کی ناشکری، اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا، اللہ کے نبیوں کو تکلیف دینا، بار بار سوال کرنا، اللہ کی تحقیر کرنا، نبیوں کی تحقیر کرنا، نبیوں کے خلاف منصوبے بنانا۔ لیکن قرآن کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، پھر بھی انشاءاللہ امید ہے اللہ تمہارے اوپر کیا کر دیں گے؟ رحم فرما دیں گے، اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور تمہاری زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ اب دیکھو بھائی، 60-70 سال والے کو اگلی زندگی کا یقین کرنا چاہیے، اور اس کو یہ کہنا چاہیے وہ آنی نہیں ہے، آ گئی ہے، آنی نہیں ہے، آ گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مٹی سے تیمم کر رہے ہیں، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ٹوٹی سامنے ہے، پانی سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا پتہ میں وہاں تک پہنچوں کہ نہ پہنچوں، شاید وہاں سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، میں ابھی مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں تاکہ پاکی کی حالت میں دنیا سے چلوں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ انشاءاللہ تمہارے پر کیا کریں گے؟ رحم فرمائیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر گناہ کیے اللہ پھر تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ اپنے عذاب لوٹائیں گے۔ خدا کی قسم گناہ ہم بھی کرتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کرتے تھے، مگر بنی اسرائیل پر بڑی ذلتیں آئی، بڑی محتاجگیاں آئی، بہت کچھ ان کے اوپر آیا ہے۔ اللہ ان کے گناہوں کے پردے ظاہر کر دیتے تھے، اللہ ان چوروں کے نام دروازوں پہ لکھ دیتے تھے، اللہ ان کی قربانیاں جو تھیں نا، قربانیاں وہ کرتے تھے، صدقہ وہ کرتے تھے تو پہاڑ مشہور ہوتے تھے، ان پہاڑوں پہ وہ رکھتے تھے، ایک آگ آتی تھی آسمان سے اور وہ نیچے آتی تھی اور آ کر اس صدقے کو کھا جاتی تھی۔ جس کے صدقے کو وہ کھاتی تھی اس کا صدقہ قبول ہوتا تھا، جس کو وہ نہیں کھاتی تھی اس کا قبول نہیں ہوتا تھا۔ اب جس کا قبول نہیں ہوتا تھا لوگ پورا دن جناب اس پہ طعنے کرتے تھے، کہتے تیرا رب تجھ سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ بھئی ہم صدقہ دیتے ہیں، کسی کو پتہ ہے کہ نہیں ہم نے دیا کہ نہیں دیا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ کے ہاں سارا علم ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا آپ نے کیا درخواست کی اپنے رب سے؟ میں نے کہا کہ اللہ میری امت کے گناہ مجھے دکھانا اور کسی کو نہ دکھانا، اور کسی کو نہ دکھانا۔ اللہ نے کہا محبوب تجھے بھی نہیں دکھاؤں گا، میں اس کو اپنے پردے میں رکھوں گا، اس کو اپنے پردے میں رکھوں گا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، رحمت کی امید رکھنا، رحمت کی امید رکھنا۔ استاد جب ڈنڈا مارتا ہے نا تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں اگر وہ حق پہ مار رہا ہے تو اس سے بھی جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، اور میرا اللہ جب حق کے اوپر عذاب دیتا ہے، عذاب کے بعد میرا اللہ اس کو پھر کیا دے دیتا ہے؟ چمک اور دمک عطا فرما دیتا ہے۔ مگر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اگر تم نے دوبارہ جرأت کی، تم نے دوبارہ اللہ کے ساتھ مذاق کیا، تم نے دوبارہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا، تم نے بار بار اللہ سے سوال کیے، عُدْنَا ہم اپنے عذاب کو دوبارہ کیا کریں گے؟ لٹا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، جہنم ہم نے جیل بنا کے رکھی ہے اور وہاں کافر ہوں گے۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ کی قسم ان پہ جو آگ آئے گی تطلع علی الافئدہ، ان کے دل تک چلی جائے گی۔ آج تو ہماری جلد جلتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں، ان کا دل جائے گا، اور مؤصدہ ان پہ بند ہوگی، وہ ادھر بھی نہیں جا سکیں گے، ادھر بھی نہیں جا سکیں گے، ادھر بھی نہیں جا سکیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس لیے نیکی کو کرتے رہو، نیکی کو کرتے رہو، نیکی کو کرتے رہو، نیکی کو کرتے رہو۔ دھلتا رہے نا کپڑا ہر دن تو اللہ رب العزت اس کو زیادہ گندا نہیں ہونے دیتے۔ اس طرح اللہ نے ہمیں بھی یہ کپڑے عطا کیے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، یہ سارے نظام کو ہم نے دھونا ہے۔ اور دھونا کیسے ہے؟ مسجدوں میں آنے سے، مسجدوں میں جانے سے، وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے، تحیت المسجد پڑھنے سے، اللہ والوں میں بیٹھنے سے، نیک آدمیوں میں بیٹھنے سے، فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے سے، ہمہ وقت اپنی محفلوں میں بیٹھنے سے۔ اور یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، ہم دنیا میں بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی مسجدوں میں بھی ہو کے آ رہے ہیں، اور بار بار ہم جا رہے ہیں، بار بار ہم آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کا تعلق ہمارے ساتھ مضبوط ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور نہ شکری سے اللہ ہم سب کو